اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم بطور خاص آپ سب کی، ہم سب کی اس روزے کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ بڑی زبردست گرمی ہے نا، گرمی مزہ آ رہا ہے، لیکن جب یہ گرمی ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آم پکنا شروع ہوتے ہیں، ہے نا، تو پھر آپ کو آم کھانے ملتے ہیں۔ آم کس چیز کو پسند ہے؟ واو، تو ٹھیک ہے، اگر آم کھانے ہیں تو پھر تھوڑا برداشت بھی کرنا پڑے گا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ یہ گرمی ہوگی، تھوڑا سا ہم برداشت کریں گے تو پھر آموں کا موسم آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا ان مع العسر یسرا، یہی ہے کہ جب پروردگار کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی آزمائش لیتا ہے، کوئی امتحان لیتا ہے، تو اس کے ساتھ خود بخود کچھ نہ کچھ اس کے ریوارڈز اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ ہم اس سائڈ کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ سائڈ ہماری نظروں میں کم آتی ہے کہ جس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا فالسے پسند ہے کسی کو نہیں پسند ہے، فالسے بھی پکتے ہیں گرمی میں۔ جب تک گرمی نہیں ہوگی تب تک فالسے نہیں پکیں گے۔ تو فالسے ہو گئے، آم ہو گئے، اور کون سا پہلے گرمی ہوگا؟ پلم، ایگزیکٹلی، اور ایپریکاٹ، اور تربوز تو آ گیا، پک گیا ہم سے پہلے پک گیا۔ چلیں اینی ویز، گڈ، یس، گریپس، تو انشاءاللہ جی، چیری، ایگزیکٹلی، انشاءاللہ۔ تو یہ سارے پھل گرمیوں کے موسم کے، گرمی آئیں گی تو پکیں گے انشاءاللہ۔ تو جب پھل پکتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ پھل اپنے کمال پر پہنچتا ہے۔ کہاں پہنچتا ہے؟ جب تک گرمی نہیں تھی تب تک یہ کیا تھا؟ کچا تھا، مکمل نہیں تھا، کامل نہیں ہوا تھا۔ کامل کب ہوتا ہے؟ جب گرمی آتی ہے۔ آپ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے لیے اس گرمی کے موسم کا انتظام کیا ہے تو اصل میں ہم کو کمال پر پہنچانے کے لیے کیا۔ اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ ہم پروردگار کا شکر ادا کر سکیں کہ خدایا تیرا شکر، آپ کی مرضی ہے، چاہے تو صبر کریں، چاہے تو شکر کریں۔ کیا فرق ہے صبر میں اور شکر میں؟ کوئی بتائے گا؟ یس، صبر کرنے سے دیر سے ملتا ہے، شکر نہیں، ایسا ہی ٹھیک ہے، اوکے گڈ۔ اور واٹس دا ڈفرینس، بیسکس ڈفرینس بٹوین صبر اینڈ شکر؟ گڈ، نائس پوائنٹ۔ دیکھیں جو بہت آسان ترین فرق ہے نا صبر میں اور شکر میں، وہ یہ ہے کہ مصیبت پر صبر ہوتا ہے، نعمت پر شکر ہوتا ہے نا۔ جب یعنی آپ کو گرمی لگے گی، یار صبر کر رہے، اتنی گرمی ہے، مصیبت ہے، آم ملیں گے تو شکر کریں گے، یا اللہ تیرا شکر تو نے آم دیا۔ تو جیسے آم ملنے پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے آم دیا، ایسے شکر ادا کریں یا اللہ تیرا شکر تو نے گرمی دی۔ واہ، کریں گے آج سے؟ اونلی اف یو کین فیل، اونلی اف یو کین فیل۔ اچھا، اس میں بات کہیں سے کہیں نکل گئی، میرا ٹاپک نہیں تھا یہ والا، لیکن نکل کے تو چلیں تھوڑا سا اور۔ کہتے ہیں فارسی میں ایک مصرع ہے، بڑا خوبصورت مصرع ہے، کہتے ہیں ہر چیز دوسرے صد نیکوست۔ اور مشکل ہے مجھے پتا، یس آئی نو، مجھے آتی ہے فارسی، آپ لوگ بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ کبھی بڑے ہوں گے تو۔ ہر چیز دوست رسد نیکوست، یعنی جو اپنا سب سے پکا دوست ہو نا، اس کے پاس جو بھی ملے وہ اچھا ہے،
اچھا ہے. تو شاعر یہاں پر پروردگار کو کہتا ہے کہ خدا میرا سب سے بڑا محبوب ہے، خدا میرا سب سے بڑا دوست ہے، خدا مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو اگر واقعی خدا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو اب جو خدا دے گا وہ مجھے پسند ہے. میں ہمیشہ کیا کہوں گا؟ تھینک یو یا اللہ تیرا شکر. تو اگر اسے سردی دی تو سردی میں تھینک یو، گرمی دی تو گرمی میں تھینک یو، پھل دیے تو پھل میں تھینک یو، خدا نہ خواستہ بیماری ہوئی تب بھی تھینک یو. پالنے والے تیرا شکریہ، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ کو امتحان میں ڈالا، تو کسی اور کو امتحان میں ڈال دیتا. ہاں، امتحان اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. یعنی اگین باتوں میں سے بات یاد آ گئی، پتہ نہیں کسی کو نام یاد ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے. ایک بہت بڑا اسٹار تھا فٹ بال کا، پتہ نہیں فٹ بال اسٹار تھا میرے خیال میں، یا ٹینس کا اسٹار تھا. اس کو شاید زندگی میں کینسر ہو گیا. یس، اسکواش کا تھا، سوری اسکواش کا تھا. نہیں ہی واز ناٹ ان پاکستانی، ہی واز سم ویئر فرام آؤٹ سائڈ دا پاکستان. ہی واز آئی تھنک یورپین سم ویئر. کینسر ہو گیا تو اس کا انٹرویو ہو رہا تھا. ہی واز ٹینس اسٹار. تو اس کو بولا کہ یار تم کینسر ہو گیا، تم کہنے لگا آئی ایم ہیپی. تو کہنے لگا بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو آئی ایم ہیپی؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ دنیا میں میرے ملک سے، مثال کے طور پر اس کے ملک میں 10 کروڑ لوگ تھے. کہنا 10 کروڑ لوگوں میں سے مثلاً آدھا کروڑ 5 ملین پیپل جو ہے وہ ٹینس کھیلتے ہیں، اسکواش کھیلتے ہیں. لیکن میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہیں پروردگار نے چنا کہ وہ اپنے ملک کی نمائندگی کریں. تو اس وقت میں نے نہیں کہا وائی می، یا اللہ مجھے کیوں چنا. پھر یہ ہوا اتنے لوگ آئے کھیلنے کے لیے، میں ان میں سے پوزیشن پر آیا، تو آئی نیور سیڈ وائی می. یہ ہوا آئی نیور سیڈ وائی می. خدا نے مجھے یہ دیا، یہ ایوارڈ دیا، یہ ایوارڈ دیا، یہ کامیابی دی، یہ ترقی دی. آج اگر خدا نے مجھے کینسر کے لیے چنا ہے تو شرافت نہیں ہے کہ میں آج کہوں وائی می. جس نے مجھے سب دیا میرے لیے اچھا ہوگا، بہترین ہوگا، تب اس نے مجھے دیا. تو یہ سرنڈر جو ہے نا خدا کی بارگاہ میں، دس از دا ایسنس آف دس فاسٹنگ. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ ایمانداری سے کیا ہم لوگ اس گرمی میں پیاسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے، ناٹ پاسبل، رائٹ. اگر رمضان کا مہینہ ہونا ہوتا تو میں خیال ہے کہ آپ میں سے ایٹ لیسٹ 50-60% بچے وہ ہوتے جو پانی کی بوتل ساتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے، رائٹ. اور جیسے موقع ملتا پانی پی لیتے فوراً. پینا بھی چاہیے گرمی کے موسم میں. لیکن خدا کا یہ شکر نہیں ہے کہ ہم پیاس برداشت کر پا رہے ہیں. خدا نے ہم کو چنا ہے کہ تم پیاس برداشت کرو. دس از دا بیسٹ پارٹ. اور اللہ نے ہم کو اتنی ہمت دی ہے، اتنا حوصلہ دیا ہے کہ پانی پینا کوئی حرام کام تو نہیں ہے. یہ حرام کام ہے؟ ہیلو، حلال کام ہے نا. کھانا کھانا حلال کام ہے کہ حرام کام ہے؟ حلال کام ہے. ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا. ارے واہ، ہم کتنے نیک لوگ ہیں بھائی. ہیلو، کتنے اچھے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پینے کا چھوڑ دینے کا کہا، ہم نے چھوڑ دیا. کھانا کھانا چھوڑنے کا کہا، ہم نے چھوڑ دیا. حالانکہ کھانا حلال کام تھا، پانی پینا حلال کام تھا. یہ ایسنس ہے اس رمضان کے مہینے کا. خدا کہتا ہے دیکھو رمضان کے مہینے میں تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تم مجھ سے اتنا قریب ہو جاتے ہو، تم مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتے ہو، تم مجھ سے اتنا کنیکٹ ہو جاتے ہو کہ تم میری خاطر حلال کام چھوڑ دیتے ہو. تو دیکھو ایک کام کرنا، باقی 11 مہینے میں اتنا تو کنیکٹ رہنا کہ حرام کام چھوڑ دینا. جب تم پانی پینے جیسی چیز چھوڑ سکتے ہو جو کوئی نہیں چھوڑتا، جب تم کھانے جیسی چیز چھوڑ سکتے ہو جو کوئی نہیں چھوڑتا، تو گالی دینا تو چھوڑ سکتے ہو نا یار، بدتمیزی کرنا تو چھوڑ سکتے ہو نا. میں اور آپ، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم امام زمانہ کے اسکول کا حصہ ہیں. دوسرے بچے اور ہوتے ہیں، ہم اور ہیں. ہماری زبان پر گالی نہیں آنی چاہیے، ہماری زبان پر بدتمیزی
نہیں آنی چاہیے. ہمارا انداز ہی اور ہونا چاہیے. ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں یار واقعی یہ گرین لینڈ کے بچے بڑے زبردست ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم خود اپنے آپ کو بنائیں گے. میں آپ کو ایک اسٹوری سناؤں امام زمانہ کی. اگین جلدی سے ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. علامہ حلی کا ہی واقعہ ہے ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ روایت پڑھی کہ بھئی جو شخص امام حسین پر روئے، رلائے یا رونے والی صورت بنائے اس میں جنت واجب ہو جاتی. روئے، رلائے یا رونے والی صورت بنائے، اس کو رونا نہیں آ رہا تو پھر بھی وہ شو کرے کہ مجھے رونا آ رہا، کوشش کرے اپنا چہرہ ایسا بنائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو رو نہیں پاتے ہیں لیکن دکھی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، دل اداس ہوتا ہے، تو ایسا چہرہ بنا لے کہ میں اداس ہوں، میں غمگین ہوں، میں دکھ ہو رہا ہے امام حسین کے مصائب سن کے، خدا اس کو بھی جنت دے دیتا ہے. اب علامہ حلی نے کہا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو سارا قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ لوکی کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ گناہ کرو گے تو جہنم ہوگی اور عذاب ہوگا اور قبر کا فشار ہوگا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ خالی روئے رلائے جنت واجب ہو جائے؟ اچھا سوال تھا ذہن میں. خدا سے دعا مانگی، ایک عمل کیا. بعض اوقات جو میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ 40 رات تک جو ہے وہ یعنی 40 بدھ کی رات مسجد سہلا گئے، امام زمانہ سے ملاقات کی نیت سے عمل کرتے رہے. ان شارٹ جب جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے ملاقات ہوئی. زمانے کے امام ملے. اب وہی سوار ہیں، آ رہے ہیں، عرب ہے ساتھ چل رہا، بہت سارے سوالات پوچھے. ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا، میں شارٹ کر رہا ہوں اسے کہ ٹائم بالکل نہیں ہے. کہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں، مجھے بڑا میں سوچ میں ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کہنے لگے کیا سوال ہے حلی بتاؤ. کہا کہ مجھے سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص امام حسین پہ روئے رلائے رونے والی صورت بنائے تو جنت واجب ہو جائے. تو ذرا جوان نے جو امام زمانہ تھے بعد میں پتہ چلا، کہا کہ اے حلی ایک بات بتاؤ، ایک سوال ہے. انہوں نے کہا میں سوال پوچھتا ہوں. کہ پوچھے. کہ ایک بادشاہ تھا، وہ جو ہے وہ شکار پہ گیا. آپ نے سنا ہے شکار کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے شکار؟ ہنٹنگ. ہنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ شکار. دونوں کیا ہوتے ہیں؟ حسن کس کا بھائی؟ حسین کا. حسین کس کا بھائی؟ حسن کا. دونوں کس کے بھائی؟ ایک دوسرے کے ہیں. اچھا شکار میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، سمندر پہ جاتے ہیں، دریا پہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ واو، وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں یس، جانور کو جو ہے وہ ہنٹ کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، مارتے ہیں، پھر اس کو گوشت پکا کے کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. وہاں اماں پہ کڑھائی بنا کے دیتی ہیں. ایسا کبھی شکار والا گوشت کھائیں گے نا پتہ جائے گا. اس لیے کہ وہ جیسی تیسی آگ پہ پکتا ہے، جیسا تیسا، نہ مسالے صحیح طرح سے ہوتے ہیں نہ نمک صحیح طرح سے ہوتا ہے، بٹ ٹھیک ہے ہو گیا ہنٹر بیف. اچھا جی، تو شکار میں گیا. جب شکار میں گیا تو اب یہ امام زمانہ سوال پوچھ رہے ہیں علامہ حلی سے. کہہ رہے ہیں پورا دن کوئی شکار نہیں ملا اس کو، یعنی کوئی ایسا جانور نظر نہیں آیا جس کو وہ ہنٹنگ کر سکے، جس کو مار سکے اور اس کے گوشت کو انجوائے کر سکے. کہہ رہے شام ہونے والی تھی، اس کو ایک ہرن نظر آیا. اس نے ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑایا. اب سارے سپاہی جو ساتھ میں گئے تھے، پوری ٹیم جو گئی تھی شکار والی، وہ سب تھک گئے تھے. بادشاہ کے پاس جو گھوڑا تھا وہ زبردست گھوڑا تھا، وہ سب سے آگے نکل گیا. اچھا ہرن آپ کو پتہ ہے بہت تیز بھاگتا ہے، تیز ترین جانوروں میں سے ایک ہے. سب رفتار سے نکل گیا. بادشاہ نے بھی گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا اور بہت دور نکل گیا، لشکر سے بہت دور ہو گیا. جب بہت دور ہو گیا جنگل کے اندر، تو اب جنگل میں اس کو اندھیرا ہو گیا، مغرب ہو گئی، رات کا وقت آ گیا، اب نظر نہیں آ رہا کچھ، کہاں جائے بھائی. اچھا خدا بچائے ایسے ٹائم سے آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہی نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اردو میں ایک محاورہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا. یعنی یو فیل کہ یو وانٹ ٹو سی یور ہینڈ اینڈ یو کی ناٹ سی اینی تھنگ. اٹس سو ڈارک، اتنا شدید اندھیرا ہے کہ یو کی ناٹ سی ایون یور اون ہینڈ. واقعی اتنا اندھیرا ہوتا ہے جب بالکل روشنی نہیں ہوتی.
ہمارے پاس کچھ نہ کچھ روشنی، چاہے لائٹ چلی بھی جائے تب بھی تھوڑی بہت روشنی کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہوتی. اچھا اندھیرا کچھ نظر نہیں آ رہا. اس میں اس کو دور سے ایک جگہ نظر آئی. اچھا اس دور میں کیا ہوتا تھا، آگ جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی، لکڑیاں استعمال کی جاتی تھی، تو روشنی ہوتی تھی اس سے کہ تو گرمی بھی ہو جاتی تھوڑی سی، اور کیا ہوتا تھا کہ نظر بھی آتا تھا. یہ بادشاہ کو نظر آیا کہ بھی کہیں آگ لگی، اس کا مطلب کوئی انسان ہے جس نے آگ لگائی ہے اور کوئی ہے. وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، ایک بوڑھی عورت ہے. یہ بادشاہ تھا، عورت نے دیکھا، سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کوئی بڑا آدمی ہے. اس کو بادشاہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بڑا آدمی. اس نے کہا بھائی میں بھوکا بہت ہوں، پیاسا بہت ہوں. تو اس عورت نے جو ہے وہ اس کو دودھ پلایا. اس کے پاس جو ہے وہ کٹورے میں برتن میں دودھ تھا، اسے دودھ پلایا کہ بھائی تم دودھ پی لو. بادشاہ نے دودھ پیا، تھوڑی سی ہمت آئی، کہا بھوکا بہت ہوں. اس بوڑھی نے کہا بھائی بیٹا میرے پاس تو کچھ نہیں کھلانے کے لیے، ہاں میرے پاس ایک بکری ہے جس کا دودھ تم کو پلایا میں نے ابھی، تم چاہو تو اس بکری کو ذبح کر دو، میں اس کا گوشت پکا کے تم کو کھلا دیتی ہوں. اس بادشاہ نے جو ہے شکاری تو تھا، بکری کو ذبح کیا، گوشت نکالا، اس کو دیا، اس نے گوشت پکایا اور گوشت پکا کے جو ہے وہ بادشاہ کو کھلایا. بادشاہ تھکا ہوا تھا، سو گیا. اچھا رات کی صبح تو ہوتی ہے ہمیشہ، انما مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی تو ہے. رات ختم ہو گئی، صبح ہو گئی، روشنی ہو گئی، پھر سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. یہ پھر چلا واپس کی طرف، پوچھا کہ بھئی شہر کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا بھئی شہر کا راستہ یہاں سے ہے. سپاہی بھی ڈھونڈتے گئے، بادشاہ سامنے غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. رات بھر خیر سپاہی مل گئے. بادشاہ بھئی اب سب سے پہلے سپاہیوں نے پوچھا، وزیروں نے پوچھا، بادشاہ سلامت ہوا کیا، آپ زندہ کیسے رہے؟ ہم تو سمجھتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شیر ویر کھا گیا ہوگا، آپ کو کچھ ہو گیا ہوگا. تو پھر بادشاہ نے پورا قصہ سنایا کہ یار میں پریشان ہو گیا تھا، میں آگے چلا گیا تھا، ایسا ویسا. اور آخر میں یہ ہوا کہ مجھے ایک بوڑھی ملی، ایک جھونپڑی، وہاں سے میں نے بکری تھی، اس کے بعد اس نے مجھے بکری کا دودھ پلایا. پھر میں اور بھوکا تھا، اس نے کہا کہ میرا اور کچھ نہیں ہے، بکری ہے میرے پاس، تو بکری ذبح کر دو. میں نے بکری ذبح کر دی اور میں نے جناب علی جو ہے وہ کھانا کھایا اور سو گیا. صبح تھکا ہوا تھا، صبح روشنی ہوئی تو اب نکلا ہوں واپس، تو پہنچ گئے. سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسا ہوا. اچھا بادشاہ جب چلا وہاں سے اس بوڑھی کے پاس سے، تو اس کو کہہ کے آیا کہ بوڑھی تو یہ معلوم ہے میں کون ہوں؟ ارے نہیں معلوم کون ہوں. کہا میں بادشاہ ہوں. اچھا کہاں میں بادشاہ ہوں؟ کہا اچھا ایک کام کرو، ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں اگر کبھی ضرورت پڑے کسی چیز کی تو میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا. آئی ول سپورٹ یو. ٹھیک ہے. یہ کہہ کر بادشاہ آ گیا، سب کو قصہ بھی سنایا. اچھا اگلے دن وہ اس بوڑھی کا خاص شوہر آیا، جو بھی تھا، کبھی کیا کیا، کہا بکری کا. یار اب اور کچھ تھا ہی نہیں، یہی چیز تھی، تو نے یہی بھی کھلا دی. اس کو کہا کھلا دی. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے غریب. انہوں نے کہا چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں. بادشاہ نے کہا تھا آنا، میں مدد کروں گا. اب یہ علامہ حلی کو سنا رہا ہے کون؟ امام زمان. کبھی وہ جو ہے وہ بوڑھی اور وہ جناب علی جو ہے وہ آئے اس کے پاس دربار میں. تو جیسی دربار میں آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا کہ اس بوڑھی نے میری جان بچائی تھی، میری خدمت کی تھی، میری مدد کی تھی. وزیروں کو قصہ سب کو معلوم تھا، بادشاہ نے سب کو قصہ سنایا تھا. جیسے بھائی بادشاہ نے کہا یہ ہے وہ بوڑھی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک بکری تھی، اس نے میری جان بچائی تھی، مجھے بکری بھی اس نے جو ہے کاٹ کے دے دی تھی اور ایسا. اچھا بادشاہ نے ایک سوال پوچھا، سارے جو وزیر بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ایک بات بتاؤ میں اس کو کیا دوں، اس بوڑھی عورت کو تحفے میں، انعام میں؟ تو ایک وزیر نے کہا بادشاہ اس نے ایک بکری تجھے دی تھی تو اس کو ایک بکری دے دے، اللہ خیر صلی اللہ سودا برابر ہو جائے گا، حساب برابر ہو جائے گا. دوسرے وزیر نے کہا نہیں بادشاہ، وہ بیچاری غریب عورت ہے، بوڑھی ہے، تو بادشاہ ہے، کم سے کم 10 بکریاں دے. تو لگے گا کہ بھائی ایک کے بدلے میں تو نے کتنی دی؟ 10 دی. ٹھیک ہے. ایک وزیر نے کہا کہ نہیں بادشاہ تم بادشاہ ہو تو 10 بھی کم ہے، 100 بکریاں دو اس کو. کسی نے کہا ہیرے جواہرات دو، کسی نے کہا اس کو یہ دو. ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ میں ایک بات کہوں. کہا کیا؟ کہ نہیں بادشاہ اگر ایمانداری کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، تو انصاف کی بات تو یہ ہے کہ تو اس کو اپنی پوری بادشاہت دے دے، پوری بادشاہت دے دے. تو بھی تو نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، برابری کا سودا کیا ہے. بادشاہ نے کبھی ایسے کیسے؟ تو وزیر نے کہا بات یہ ہے کہ اس عورت کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب تجھے دے دیا، تو اب جو تیرے پاس ہے وہ سب کچھ اس کو دے دے، تو برابر ہوگا، احسان نہیں ہوگا. یہ کون سنا رہا تھا؟ امام زمانہ سنا رہے تھے، علامہ حلی کو. اچھا جیسے علامہ حلی نے سنا، کہنے لگا بات تو صحیح ہے،
آپ بھی بات کرتے ہیں نا، جیسے آپ لوگوں کے چہرے پر بھی ایسی بات آئی تھی کہ یار بات تو صحیح ہے، تو علامہ علیہ نے فوراً کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے. جیسے ہی علامہ علیہ نے کہا بات صحیح ہے، تو اس وقت امام زمانہ نے کہا کہ ہلی تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ بات صحیح ہے، تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حسین کے پاس جو تھا اس نے رائے خدا میں دے دیا، تو اب جو خدا کے پاس ہے سب حسین کے پاس دے دے تو بھی برابر کا سودا ہے. تو اگر خدا اپنی خدائی نہیں دے رہا، حسین کے رونے والوں پر جنت دے رہا ہے، تو اس میں کون سی بہت بڑی بات ہو گئی. علامہ علیہ نے کہا آج مجھے سمجھ میں آ گیا. خیر آج بھی وقت نہیں بچا میرے پاس، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں امام حسین کا ماننے والا پیدا کیا، امام حسین پر رونے والا پیدا کیا، امام حسین پر گریہ کرنے والا پیدا کیا. ہم جتنے بھی خوش ہوتے ہیں جب امام حسین کا نام آتا ہے، امام حسین کا غم آتا ہے، تو ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے، ہمارا آنسو بہانے کا دل کرتا ہے. بس میں ایک جملہ کہوں گا، بات ختم کر دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جب افطار کا وقت آئے تو امام حسین کی پیاس کو یاد کیا کریں. ہم نے سحری میں بہترین ٹھنڈا پانی پیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، اچھے سے پیا ہوتا ہے. امی زبردستی پلاتی ہیں، بیٹا ٹھنڈا پانی پی لو، پورا دن روزہ رکھنا ہے. افطار کا وقت نزدیک آنے والا ہوتا ہے تو پھر تیاری شروع ہو جاتی ہے، پانی، شربت، پسندیدہ مشروبات. ایک دن کی پیاس، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. ہم ان بڑے بڑے مکانات میں، گھروں میں، چھتوں کے اندر رہتے ہیں، کتنی بھی مشکل ہو یہ پنکھے. کبھی آپ نے سوچا ہے امام حسین کے پاس خیمے تھے، پنکھوں کی کہانی نہیں تھی، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں تھا، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی. یاد کیا کریں جب افطار کا موقع آئے، جب پانی پینے کا وقت آئے، جب شربت پینے کا وقت آئے، کہا کریں صلوات اللہ علی الحسین وعلی اولادہ واصحابہ ولعنۃ اللہ علی قتلۃ وعدہ. حسین تجھ پر سلام، حسین تیرے قاتلوں پر لعنت. میں سوچتا ہوں آج کی بات دلاسا دیتی ہے. بچوں پانی تیار ہے، بس افطار کا وقت آنے تو تمہیں بہترین پانی ملے گا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میرا باپ علی اصغر کو کیا سمجھا کر دلاسا دیتی ہوں گی کہ میرے لال پانی تیار ہے. کہاں سے پانی کا دلاسا؟ علی اکبر جب آئے امام حسین کے پاس، بابا پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو اس وقت ایک عجیب دلاسا ہے تو مخاطب نے لکھا ہے، لوگوں پڑھتے ہیں. والا حسین نے یہ نہیں کہا بیٹا تمہیں پانی میں پلا دوں گا، تڑپ کر کہتے ہیں علی اکبر تھوڑا صبر کرو، کچھ دیر میں تمہیں دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے. یعنی باپ اپنے بیٹی سے کہہ رہا ہے میرے لال تیری گردن تو صبح ہونے دے، کلیجے میں برچی کا پھل تو کھانے دے، پھر اس کے بعد تیری پانی کی پیاس بجھنے کی باری آئے گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی تو ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگائے عنایت فرما. ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جب تک زندہ رہے میرے معبود، آخری سانس تک مولا حسین کے عزاداروں میں ہمارا نام شامل فرما. مولا حسین کے لیے رونے والوں میں، رلانے والوں میں، فرش عزا بچھانے والوں میں، فرش عزا کی خدمت گزاروں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما. مولا کو عز ظہور عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.